مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا وہ مسلمان کبھی شرمندہ نہیں ہوگا جو اللہ سے استخارہ کر کر اپنا کام انجام دے۔ اللہ اسے نہ شادی میں شرمندہ کریں گے، نہ تجارت میں شرمندہ کریں گے، نہ ملازمت میں شرمندہ کریں گے، نہ زراعت میں شرمندہ کریں گے، اور نہ کسی بات میں شرمندہ ہوگا جو اللہ سے استخارہ کر کر کام کو انجام دے رہا۔ اسی استخارے کو صلاۃ استخارہ یعنی نماز استخارہ پڑھ کر اپنے امور انجام دینے چاہیے۔ ہر کام میں استخارہ کرو اور استخارے کی دعا سیکھیے۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ اور نماز استخارہ اور دعا استخارہ ہم کو ایسا ہی سکھایا کرتے تھے جیسا قرآن مجید سکھایا کرتے تھے۔ اس کی اہمیت ہے، تو جو کرنا ہے وہ تو ہم نے سیکھا نہیں، اور جس کے طرف جھانکنا بھی نہیں چاہیے سب اسی میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کتنے لوگ گمراہ اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ نماز استخارہ کیا ہے؟ نماز استخارہ جب کوئی اہم امر آپ کے سامنے آئے، مثلا کہیں رشتہ آپ کو کرنا ہے، یہ بہتر رہے گا یا نہیں؟ اچھا، استخارہ بھی کب کرتے ہیں؟ جب سب ہو جاتا ہے اور پھر استخارہ کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ۔ آپ کے پاس اگر کہیں سے رشتہ آیا، آپ کسی کاروبار کو کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے ہی ذہن صاف ستھرا رکھیے۔ اگر آپ کو اس میں تردد ہو رہا ہے کہ یہ کرنا بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ رشتہ بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا، تو آپ اچھی طرح سے وضو کیجئے، اور جب کاموں کا، مشاغل کا ہجوم آپ پر نہ ہو، ایسے موقع پر 2 رکعت نماز استخارہ، اور اردو میں کہیے میں 2 رکعت اللہ سے مشورہ کرنے کی نفل نماز پڑھتا ہوں، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کے طرف، اللہ اکبر۔ بس 2 رکعت نماز آپ جیسے نفل پڑھتے ہیں وہی یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیجئے۔ نفل نماز پڑھنے کے بعد ایک استخارے کی دعا مسنون اذکار مسنونہ میں اور مسنون دعاؤں کی کتاب میں وہ دعا منقول ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہاں ایک جگہ اشارہ کیا ہوا ہے لکیر کے ذریعے سے، اللہم ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی، تو وہاں پر آپ اپنے کام کا تصور کیجئے۔ اس کے بعد اور ایک جگہ نشان آئے گا کہ اللہم ان کان ھذا الامر شر لی، کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہاں پر آپ اس کام کا تصور کر لیجئے۔ اور بس اس طرح کرنے کے بعد آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں مصلی پر 4 زانو مانڈی ڈال کر قبلہ رخ ہو کر اسی انداز میں بیٹھے رہیے، اور 10 منٹ تک وہاں بیٹھ کر یہ تصور کرتے رہیے، اے اللہ میں جو یہ کام کرنے جا رہا ہوں اگر یہ بہتر ہے تو میرے دل میں ڈال دیجئے، اور اگر یہ کام بہتر نہیں ہے تو اس کا خیال میرے دل سے نکال دیجئے۔ آپ بس اس کا تصور کرتے ہوئے 10 منٹ بیٹھے رہیے، اور دل کی طرف جھک کر آپ ایسے بیٹھے رہیے۔ مرد ہو یا عورت سب اسی طرح استخارہ کر لیں۔ اب یہ استخارہ کر لیا آپ نے، آپ چلیے پھریے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کے دل کا رجحان کدھر جا رہا ہے۔ جس بات کے لیے آپ نے استخارہ کیا اگر دل کا رجحان جا رہا ہے کہ کرنا چاہیے، تو بس یہ سمجھیے یہ اللہ کے طرف سے جواب ہے۔ اور دل کا رجحان جا رہا ہے کہ بھئی بات پختہ نہیں ذہن میں آ رہی، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے جواب ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ اب یہ ایک ہی مرتبہ میں ذہن میں آئے گا، کبھی نہیں آیا۔ آپ ایک ہی دن میں کئی مرتبہ کر سکتے ہیں، یا پھر 7 دن میں آپ اس کو 7 مرتبہ کیجئے۔ اس کے لیے عشاء کے بعد کا ہی وقت ہونا، بستر پر سو جانا، رات میں خواب ہی گرنا قطعاً ضروری نہیں ہے، بالکل نہیں۔ خواب کا گرنا اور خواب میں ہی اس کی علامات آنا بالکل ضروری نہیں ہے۔ آپ کا دل کا رجحان جدھر جا رہا ہے، بلکہ آپ رات میں آپ نے عشاء کے بعد استخارہ کیا اور سو گئے، اور فجر کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کے دل کے رجحان کدھر جا رہے ہیں، بس جدھر جا رہے ہیں وہی آپ کے استخارے کا جواب۔